اور جسے زمین پر تمام جگہوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو مساجد ہیں، اور یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ بالکل اسی طرح خدمت کے جذبے سے سرشار بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی بانی محترمہ سمیرہ اقبال صاحبہ نے آج سے تقریباً 1 سال قبل اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ میڈم سمیرہ اقبال صاحبہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس مسجد کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، یہ بتائیے گا آپ نے کیا سوچ کر اس بستی میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا؟ کب سے شروع کیا تھا اس کو؟ ایکچولی میرا آنا جانا تو یہاں پہ لگا رہتا ہے، کیونکہ ڈیزرٹ ایریا میں میں نے جتنے اپنے کام شروع کیے ہوئے ہینڈ پمپس اور باقی اس کے علاوہ، تو اسی سلسلے میں یہاں پہ آئی تو یہاں ملاقات ہوئی 98 DB کے قاری صاحب سے۔ تو انہوں نے کوئی 1-2 دفعہ مجھے کہا کہ آپ کو ایک جگہ کا وزٹ کروانا ہے، جھوکاں کا، وہاں پہ مسجد نہیں ہے اور آپ نے وہاں پہ ایک ہینڈ پمپ بھی لگوانا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اسی وزٹ کے سلسلے میں آئی ہینڈ پمپ لگانے تھی، لیکن جب یہ جگہ دیکھی تو یہاں پہ کوئی جڑی بوٹیاں جنگلی اگی ہوئی تھیں اور ایک چھوٹی چھوٹی سی ایک دیوار بنا کے انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی، اور جانے کب سے بنی ہوئی تھی، اینٹیں اور اس طرح کا، مطلب یہ بالکل ٹیلے کے اوپر تھی یہ جگہ۔ اچھا، وہاں پہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا اور بنا کے اس کو میں نے آن ایئر کر دیا، اور گھر جا کے نا میں بڑی پریشان کہ یا اللہ، یہ میں اس جگہ پہ آ تو گئی ہوں، اب آپ مجھے لے آئے ہیں تو اب آگے اس سے کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور کون اس میں مطلب ہماری اتنی ہیلپ کرے گا؟ پھر سوچا کہ جو ذات پاک، میں نے مطلب یہی دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ لے کے گئے ہیں تو اس کو پایہ تکمیل تک بھی آپ نے پہنچانا ہے، سورسز بھی مجھے آپ نے مہیا کرنے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا باجی نگینہ اور محترم سخاوت علی صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ سے، نگینہ باجی کی ایک دن مجھے کال آئی کہ سمیرہ میں کچھ پیسے میرے پاس ہیں، میں کسی مسجد میں لگانا چاہ رہی ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو فوری طور پہ میرے ایک دم وہ جیسے بندے کے دماغ میں گھنٹی بجتی ہے کہ یہ وہی مسجد ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ باجی ایک مسجد ہے میرے پاس جھوکا میں، تو میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو ہم لوگ اس کی تعمیر میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کام شروع کروائیں۔ محترم سخاوت علی صاحب اور باجی نگینہ صاحبہ کے توسط سے ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا گزشتہ 1 سال پہلے، اور یقین کریں اس 1 سال میں اتنی مشکلات بھی آئیں، کوئی ہمیں ملتا، کوئی مطلب لیبر مل جاتی، کوئی کسی نے دیواریں کھڑی کی، کسی نے چھت ڈال دی، کوئی مینار پہ کسی نے کام کیا، مختلف لوگ جن کے ذمہ داریاں اللہ پاک نے لگائی ہوئی تھیں، ان کی ڈیوٹیز جن کی لگی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے اپنے حصے کا یہاں پہ آ کے کام کیا، اور اس طرح یہ مسجد آج آپ کے سامنے ہے۔ اور بعد میں اس میں خطاطی کروائی گئی، اور میری یہ خواہش تھی کہ اس کو اندر سے مطلب اسلامی جو ہوتی ہے مطلب کیلیگرافی، اس کے تحت اس کو کیا جائے ڈیکوریٹ۔ تو پھر یہاں پہ ٹیل والا کے بہت مشہور خطاط ہیں، ان کو یہاں پہ بلا کے اسماء حسنہ، اسماء محمدی لکھوائے گئے۔ اصل میں جب میں یہاں پہ پہلے آئی ہوں تو پرابلم یہاں کا کیا تھا کہ یہاں جو بچے ہیں ان میں سے بہت سارے بچوں کو کلمہ نہیں آتا، بہت سارے لوگ جو تھے وہ دین سے بالکل نابلد تھے، تو ان کو دیکھتے ہوئے نا دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس علاقے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گلی محلے میں ایک نہ ایک مسجد ہم لوگ کھڑی کر لیتے ہیں، نمازی ہوں یا نہ ہوں، لیکن میری ریکویسٹ ہے ان ایریاز میں آپ لوگ جا کے کام کریں، اپنے گھروں سے، اپنے ڈرائنگ رومز میں جو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے فنکشن کرتے ہیں ان سے دور ہٹ کے ایسی جگہوں کا جا کے انتخاب کریں، ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ابھی تک ہم لوگ وہ جو ایک پتھروں کا دور تھا اس دور میں آباد ہے۔ 21ویں صدی میں میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آج بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ پتھروں کے دور کی جو ہے اور
مطلب بہت پرانی باتیں بندے کے ذہن میں آتی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن بے حد افسوس ہے کہ ہمارے ان ڈیزرٹ ایریاز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کو ابھی کلمہ بھی نہیں آتا، جہاں پہ مساجد نہیں ہیں، جہاں پہ لوگ جا کر مطلب تبلیغ کے لیے لوگ نہیں جاتے کہ وہ دور دراز کے ایریاز ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہاں پر آ کے آپ اسلام کا چراغ جو ہے اپنے ایک دیا ہے اس کو جلانے کی کوشش کریں، اور ان علاقوں کو زیادہ ضرورت ہے آپ کی۔ آپ افریقہ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو انڈیا میں پرابلم پیدا ہوا کووڈ کی وجہ سے، آپ نے بہت ڈونیشن دی، آپ کتنی دنیا میں ڈونیشنز بھیج رہے ہیں، برما کو آپ پیٹ رہے ہیں، افریقہ کو۔ کبھی آپ نے اپنے ملک کے حالات دیکھے ہیں آگے کہ ہمارے ملک میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے ان ایریاز میں کیا چاہیے؟ پہلے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو تو سنوار لیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کی حدیث ہے اپنے ارد گرد اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، ان لوگوں کو دیں، اور اس کے بعد باقیوں کا حق ہے۔ پہلے اپنے پاکستان میں اس طرح کے کام کریں اور پھر بعد میں آپ جا کر دوسرے ممالک کو دیکھیں۔ ایک اندر سے جیسے مطلب انسان کی رونے والی کیفیت ہے۔ اشفاق بھائی یقین کریں کہ میں صبح سے آج نا وقفے سے روتی رہی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ گناہگار سے اتنا بڑا کام لیا، ان لوگوں کو میرے ساتھ میں لایا جنہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا۔ ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم کام کے لیے چنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اب تک آپ ہمیں بتائیے گا کہ ماشاءاللہ کتنے میں آپ کتنے گھر جنت میں بنوا چکی ہیں، اور مزید کتنے گھر آپ بنانے جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ کتنے مطلب مساجد کی تکمیل ہو چکی ہے اور مزید کتنی ابھی باقی ہے؟ اس سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے 8 مساجد کی رینوویشن کروائی ہے اور ان کو نمازیوں کے لیے کھول چکی ہوں، وہ تمام ڈیزرٹ ایریا میں، جس میں موج گڑھ کی ایک مسجد بھی شامل ہے، اور اسی طرح مختلف بستیاں ہیں۔ اور یہ مسجد جو ہے جھوکا میں، یہ میرا مطلب 9واں پروجیکٹ تھا جس کو مکمل طور پہ ہم لوگوں نے تعمیر کیا، اور وہ محترم سخاوت علی اور باجی نگینہ کے مطلب توسط سے۔ اور اس کے بعد محترمہ خوشنود اور میڈم آسمہ، محترم اشفاق صاحب کے تعاون سے ہم لوگ بلوچاں بستی میں اپنا 10واں پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل تقریباً تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر عید الفطر جو ہے وہ پڑھائی جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی سلسلے چلاتے رہیں اور ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں۔ جی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ اس مسجد کے امام صاحب قاری صاحب ہیں، موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ قاری صاحب، جب یہ مسجد نہیں بنی تھی اس وقت کیا حالات تھے؟ مطلب کتنے لوگ نمازی تھے اور کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ مسجد میں کوئی نظام وغیرہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا جس کے سائے میں ہم آ کر نماز ادا کرتے۔ دھوپ بہت ہوتی تھی، پہلے تو نمازی بہت ہی کم آتے تھے، آتے بھی نہیں تھے بلکہ کسی ٹائم، صرف دھوپ کی وجہ سے، اور ادھر بلیاں کتے وغیرہ اندر بھاگتے تھے، کوئی انتظام وغیرہ نہیں تھا۔ باجی اسماعیل اقبال کی کاوش سے بہت ہی جتنا شکریہ ادا کریں ہم اتنا ہی تھوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین مدین کی خدمت کرنے میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور اس کے بنانے والوں کو جس نے ہی خصوصاً بالخیر باجی اسماعیل اقبال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ 1 سال جب سے یہ مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی ہے، 1 سال کے اندر قاری صاحب نے یہاں پہ نماز کا سلسلہ رکنے نہیں دیا، نماز بھی ہوتی رہی ہے، اذان ہوتی رہی ہے، اور تقریباً 60 سے 70 بچے جو ہیں یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جن میں سے 4 بچے اس وقت قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، اور یہ فائنلی ایک بچہ تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ لیٹ کیا ہوا تھا کہ چلیں اس کا بھی ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں کسی بچے کو پہلا کلمہ نہیں آتا، وہاں پہ 4 بچے قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، اور 60-70 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ پاک کا ایک گھر جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ ظاہر ہے جب کسی کو آشنائی ہوگی تو اس کو اس چیز سے محبت بھی پیدا ہوگی۔
سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں محترم سخاوت علی، باجی نگینہ، باجی بشرا، میڈم آسمہ، محترم محمد اکرم صاحب ساؤتھ افریقہ سے، اور محترم نظام صاحب انڈیا سے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور اللہ پاک جو ہے مطلب محترم سخاوت علی صاحب کے والدین اور باجی نگینہ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ صدقہ جاریہ انہوں نے جو قائم کیا ہے اس کو ہمیشہ یہ قائم و دائم رکھیں، اور ان کی تمام دلی مرادیں جو ہیں اللہ پاک پوری فرمائے اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اس بستی کی تقریباً تعداد جو ہے وہ 1200 کے قریب ہے، جبکہ دیکھیں قاری صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ جب مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی تو کس طرح لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکلات پیش آتی تھیں. یہ تو صرف ایک پاکستان کا ایک ایسا گاؤں ہے، علاقہ ہے. تو دیکھیں اس طرح کتنے سینکڑوں علاقے، گاؤں، بستیاں ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی مساجد تعمیر نہیں ہیں. تو میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش یہی ہے کہ وہ خدارا، ہم ویسے تو بڑے علاقے گھومتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس مسجد کی تعمیر کے لیے زیادہ تر جنہوں نے تعاون کیا وہ باہر سے لوگوں نے تعاون کیا. کیا میرا سوال یہ ہے، پاکستان میں امیر ترین اشخاص نہیں ہیں جو کہ اپنی تسکین کے لیے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی دیکھیں کتنے علاقے ہیں جہاں پر لوگ پیاسے ہیں، دین کے پیاسے ہیں، جن کو ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میری حکومت پاکستان جو کہ بہت دعوے کرتی ہے، ان سے میں ایک درخواست کروں گا کہ آپ ریاست مدینہ کی تو بات کرتے ہیں، اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی اعلان کیا کہ جگہ جگہ ہم مندر تو بنائیں گے، لیکن جو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ تمام علاقوں میں تمام تر مساجد بن چکی ہیں یا ابھی بھی ضرورت ہے. اب آپ تمام اہل علاقہ کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کی تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد رکھنا. جو اللہ تعالیٰ کا گھر آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر آباد کرتا ہے. جتنے بھی علاقے کے اہل علاقہ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی تمام سے گزارش یہی کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ تمام لوگوں کے، آپ کے بھی تعاون سے مسجد تو بن گئی، اب اس کو آباد رکھنا آپ کا کام ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. بس آخر میں یہی کہوں گی کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سے ایسے کام لیتے رہیں، اور یہ مساجد اور جتنے لوگ بقول اشفاق بھائی کے دین کے پیاسے ہیں، جتنے لوگ پانی کے پیاسے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ پاک مجھ سے کام لیتے رہے. میرے ساتھ جو لوگ اس میں شرکت فرما ہے، اللہ پاک ان کو ان کا ساتھ سلامت رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بنت شیفا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاولپور. جی ناظرین، اس طرح کے محترمہ سمیرہ اقبال صاحبہ جتنے بھی پروجیکٹس بنا رہی ہیں مساجد کے حوالے سے، اور جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ آ کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کن علاقوں میں مساجد کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے اور فوڈ بیگز وغیرہ کی ضرورت ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو تمام سے گزارش یہی ہے، تعاون بھی کیجئے گا اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا.